الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے پوچھیں گے، بعض پرس ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، نبیوں سے بھی پوچھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ جہان ایک دن ختم ہونے والا ہے اور حشر کا میدان لگنے والا ہے، وہاں پھر ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہر کسی سے سوال ہوگا اور وہ بڑا مشکل دن ہے، وہاں سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جو پوچھنے والی ذات ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی جو پہلے سے ہر چیز جانتا ہے۔ تو بہقی نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بیان کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا تھا، اسے قبول کیا تھا یا رد کیا تھا، اور پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے احکامات ان تک پہنچائے تھے یا نہیں۔ ہر کسی سے سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسرافیل کو طلب کیا جائے گا، بہت بڑے فرشتہ ہے، بہت بڑا، تو اس سے پوچھا جائے گا، اور جب اسے بلایا جائے گا اللہ کے حضور تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، تو اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے اسرافیل، لوح محفوظ نے جو کچھ تمہیں دیا اس کا تم نے کیا کیا؟ تو اسرافیل عرض کریں گے کہ یا رب العالمین میں نے اسے جبریل تک پہنچا دیا۔ پھر حضرت جبریل امین کو طلب کیا جائے گا، اور حضرت جبریل امین بھی لرزاں و ترساں حاضر ہوں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ او جبریل، اسرافیل نے جو تمہیں دیا اس کا تم نے کیا کیا؟ تو جبریل امین عرض کریں گے کہ میں نے وہ پیغمبروں تک پہنچا دیا۔ پھر نبیوں اور پیغمبروں کی پیشی ہوگی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جو جبریل امین نے تمہیں پیغام پہنچایا، جو تمہیں دیا، اس کا تم نے کیا کیا؟ تو پیغمبر عرض کریں گے علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین کہ یا رب العالمین ہم نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے متعلق پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے یہ لوگوں سے سوال کیا تو اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے یہ 3 دفعہ دہرایا۔ اور یہ بات یہاں تک ہی نہیں رکے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ جو امانت میں نے تمہیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ تو لوح محفوظ عرض کرے گی کہ یا رب العالمین میں نے وہ اسرافیل تک پہنچا دیا۔ آگے پھر وہی سارا معاملہ جو میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے بھائی یہ سارے جواب دے دیں گے۔ پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا 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 ہے؟ تم تک میرے نبی آتے رہے، میرے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم تک تو وہ پیغام پہنچا ہی نہیں۔ وہ پیغمبروں کے قول کی تکذیب کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے پیغمبروں سے تمہارے پاس تصدیق کے لیے کچھ ہے؟ اس کی تصدیق کے لیے عرض کریں۔ تو پیغمبر کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے پاس گواہ ہیں۔ کون؟ تو پیغمبر عرض کریں گے کہ یا رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر گواہی دے گی۔ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دینے لگیں گے تو پہلی امتوں کے لوگ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے ویلڈ ہوگی؟ یہ تو ہمارے بعد میں آئے ہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس کیا دلیل ہے گواہی دینے کی؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گی کہ یا رب العالمین ہمارے پیارے پیغمبر صادق الامین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر اور رسول آئے ان سب نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس بیس پہ گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے اور پیغمبروں اور رسولوں نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے اس امت کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے، امت وسطیٰ۔ ہاں
جب بات اس سے آگے بڑھے گی مجھ سے اور آپ سے بھی انفرادی سوال ہوں گے، پھر کیا بنے گا؟ اور سوال کرنے والی کون ذات ہوگی؟ کس کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ اس کے سامنے جو علیم بذات صدور، آنکھوں کی جو حرکتیں ہیں وہ انہیں بھی جانتی ہے، آنکھوں کی خیانت سے لے کر دل کے پیدا ہونے والے ارادوں تک وہ ذات جانتی ہے۔ اس کے سامنے جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اس کے سامنے تو وہ عمل بھی ہوگا، اگر آنکھ نے کسی کو غلط انداز سے دیکھا ہے تو وہ بھی عمل اس کے سامنے ہے، دل نے اگر کوئی غلط سوچا ہے تو وہ سوچ بھی اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے جواب دینا۔ ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی، جبریل امین کانپیں گے، اسرافیل کانپ رہے ہوں گے، نبی پریشان ہوں گے، میری تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہوگی جس دن ہم سے سوال نامہ، وہ سوال نامہ جو اللہ کی طرف سے پوچھا جانے والا ہے، اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ جب کبھی کبھی ان چیزوں پہ دھیان جاتا ہے نا تو یقین جانے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ میں کوئی جواب دے سکوں گا یا میری کوئی بات بنے گی۔ میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو وہ لمحہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر کچھ دل کو تھوڑی سی تسلی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب اپنے آپ کے اوپر میں نظر دوڑاتا ہوں تو پھر تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ذات کے سامنے، وہ رب ذوالجلال کے سامنے، وہ جاؤ جلال والی ذات، اس کے سامنے تو کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے، جواب تو دور کی بات ہے۔ کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روزانہ کتنی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ اس نے تو کسی ایک گناہ کے متعلق پوچھ لیا تو اس کا جواب نہیں بن پائے گا، تو ہماری تو زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ میرے بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، گزرنے والی ہے، گزر گئی ہے، اس دن کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس دن کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔